بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 67 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اور تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے جو بھی سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات تھی تقوی والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اگر ایسے ہی ہے تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بالکل بوڑھی ہو نہ جوان، بڑھاپے اور جوانی کے بین بین ہو۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والے کو خوب اچھا لگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے تورات اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، یعنی جو میثاق شریعت ان سے لیا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا فضل شامل حال نہ ہوتا اور ہماری رحمت دستگیری نہ کرتی اور ہم تمہیں بار بار معاف نہ کرتے اور تمہیں مہلت نہ دیتے تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہاں یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون لوگ تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا اور حد سے تجاوز کیا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا دن عبادت کے لیے معین تھا، اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہ تھی، لیکن جن لوگوں نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اصول کی پامالی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے بندروں کی طرح کر دیں اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مر گئے۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا، پیچھے والے لوگوں کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور اس کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک خاص نصیحت تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس آیت کریمہ کا پس منظر جان لیجئے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب و اذہان میں گائے کا جو تقدس راسخ ہو چکا تھا اس پر تلوار چلائی جائے، اور پھر انہیں بھی دکھایا جائے کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعثت بعد الموت کا ایک نقشہ انہیں دنیا میں دکھا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دل میں جو بچھڑے کی محبت اور گائے کا تقدس مضبوط ہو چکا تھا اس پر چوٹ پڑی، لہٰذا بنی اسرائیل نے اس حکم سے بچ نکلنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب سب چیزیں ان کے لیے واضح کر دی گئی اور کوئی ابہام نہ رہا تو انہیں بادل ناخواستہ اس حکم پر عمل کرنا پڑا۔ نیز جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہنسی اور مذاق یہ جاہلوں کا کام ہے، اللہ کے نبی سے یہ بعید ہے کہ وہ دین کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لے۔ آگے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ لا فارض، یہ یہاں پر گائے کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی حکم پر وہ عمل پیرا ہو جاتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کو اتنے تکلفات میں نہ پڑنا پڑتا، لیکن یکے بعد دیگرے سوالات کے باعث رفتہ رفتہ ان کا گھیراؤ ہوتا گیا کہ جس گائے کا تقدس کا تاثر ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تھا اس کو نمایاں کر دیا گیا۔